آپ پر کس قسم کے حکمراں مسلط ہیں، یا یہ کتنے آپ کے مسائل سے واقف ہیں یا انہیں حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، آپ ان کے فرعونی لہجوں اور رویوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ملیر ہاٹ پر پیش آنے والے حادثے کے مناظر نے کراچی یا پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر ایک نے ہی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں روزانہ ہونے والی ہلاکتوں پر سندھ حکومت کی بیڈ گورننس اور بد انتظامی پر کڑی تنقید کی تھی۔ صرف 3 ماہ میں ٹائروں تلے کچلے جانے والے 241 معصوم شہریوں کی ہلاکت پر حکومت سندھ کے کرپٹ حکمرانوں نے تعزیت کرنے یا ان کے گھروں پر جا کر ان کے پیاروں کو دلاسا دینے یا ان کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر معاوضہ دینے کے اعلان کے بجائے الٹا قصوروار مرنے والوں کو ہی ٹھہرا دیا۔ پاکستان پر جبرن مسلط کیے جانے والے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی بہن صاحبہ جو وزیر صحت کے منصب پر فائز ہیں، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران ملیر ہاٹ کے حادثے پر لب کشائی کرتے ہوئے فرمایا کہ کراچی والے ٹریفک قوانین کو فالو کریں، ٹریفک پولیس والوں کی بات مانیں اور منمانی نہ کریں اور سڑکوں پر چلتے ہوئے احتیاط کریں۔ اب اس بیان کا مطلب تو سیدھا اور آسان الفاظ میں تو یہی ہے کہ سارا قصور روڈ پر چلنے والے غریب موٹر سائیکل سواروں کا ہے۔ بیچارے ڈمپر والے 24 گھنٹے جاگ کر ڈمپروں کو اپنے جائے مقام تک پہنچاتے ہیں، مگر یہ غریب موٹر سائیکل سوار بلا وجہ ان کے ٹائروں کے نیچے مرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کراچی والوں آنکھیں کھول کر روڈ پر چلا کرو۔ یہ رویہ، یہ لہجہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے فرانس کی اس ملکہ کی یاد آ گئی کہ جس نے اپنی غریب عوام کو بھوک اور افلاس کا مذاق اڑاتے ہوئے تنزن انہیں روٹی نہ ملنے پر کیک کھانے کا مشورہ دیا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی غریبوں نے فرانس کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اور فرانس ہی نہیں، جہاں جہاں اور جن جن ریاستوں میں حکمرانوں کے یہی رویے ہوتے ہیں، وہاں اگر انقلاب نہ صحیح تو عوام کا غیظ و غضب حکمرانوں کو مستعفی ہونے پر ضرور مجبور کر دیتا ہے۔ آپ بھی ان موصوفہ کے تکبر بھرے لہجے میں کراچی والوں کو مرنے سے بچنے کی آسان ترکیب سنیے، پھر میں آپ سے مزید گفتگو کرتا ہوں۔ یہ ہر شہری کا کام ہے کہ وہ اپنے ٹریفک کے قوانین فالو کرے۔ ٹریفک جو ہے بالکل بے ہنگم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس وجہ سے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس اپنی جتنی بھی کوشش کر لیں، لوگ ان کی سنتے ہی نہیں ہیں، تو لوگ جس من مانی کرتے ہیں۔ روڈوں میں بھی خامیاں ہیں، لیکن دیکھتے ہوئے روڈوں کی حالت ہمیں بھی اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ دنیا میں پیش آنے والے کچھ واقعات یا ثانیات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمرانوں کو اور معاشروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور جن سے سیکھ کر مہذب دنیا اور مہذب اقوام اپنی سمت اور ڈائریکشن کو درست کر لیتے ہیں۔ مطلب اگر کہیں کوئی حکمرانوں سے غفلت یا لاپرواہی کے نتیجے میں یہ تباہی یا آفات آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے تو اپنی اخلاقی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اپنی گورننس کو بہتر کرتے ہیں۔ اور احساس ذمہ داری کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر آفات یا ثانیات قدرتی بھی ہوں تو اسے بھی صرف نظر کر کے اپنی قوم اور ملک کو مرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ بحیثیت قوم اور بحیثیت ریاست مل کر اس قدرتی آفات سے پہنچنے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پوری ریاستی مشینری اس تحقیق اور جستجو میں لگ جاتی ہے کہ اسے مستقبل میں کیسے روکا جا سکے، یا اگر روک نہ سکیں تو اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو اس سے کیسے محفوظ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں انسانی جان کی عظمت تو اللہ کے طے کردہ اصول کے مطابق ہے، وہ تو جانور کو، حیوان کو بھی معمولی سی خراش پر بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کلمہ گو نہ ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ، طاقتور اور بااختیار ہے، کیونکہ اللہ نے جب راستے سے ہٹائے جانے والے ایک معمولی پتھر پر سینکڑوں نیکیاں نامہ اعمال میں لکھنے کا وعدہ کیا ہے، تو جن غیر مسلموں نے آج دنیا کی تمام آسائشیں اور سہولیات انسانوں کو فراہم کی ہیں کہ جس سے صرف غیر مسلم ہی نہیں
بلکہ دنیا بھر کے اربوں مسلمان بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ کیسے انہیں دنیا میں اس کا اجر نہ دیتا؟ یہ تو بات ہو گئی مہذب اقوام کی اور مہذب دنیا کی، جو کہ دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے محفوظ اور آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آ جائیے ہم جیسے معاشروں کی طرف، کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے نام پر قائم ہوئے ہیں، اور ہم نہ صرف اسلام کا قلعہ ہیں بلکہ مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، اور اس جیسے اور بہت سے دعوے، مگر ہم اپنے ملک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقوں کا موازنہ ذرا غیر مسلموں سے تو کریں، تو ہمیں شرم سے ڈوبنے کے لیے پانی بھی شاید نہیں ملے، کیونکہ حکمرانوں نے تو پینے کے لیے پانی نہیں چھوڑا، ڈوب کر مرنے کے لیے تو کہاں سے لائیں گے؟ یعنی جھوٹ، فریب، دھوکہ، ناانصافی، بے روزگاری، بے شرمی، بے حیائی سمیت ہر وہ عمل کہ جس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے، ہم وہ نہ صرف بڑی بے شرمی اور بڑے فخریہ انداز میں نہ صرف کرتے ہیں، بلکہ اب تو اپنی نسلوں کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ ملیر ہاٹ کے جس واقعے پر مہذب دنیا کے مہذب حکمراں اور ان کے اداروں کے سربراہان مستعفی ہو جاتے ہیں، ہمارے بد نصیب شہر کراچی میں ایسے واقعات پر حکمراں مستعفی ہونا تو دور کی بات ہے، یا بد انتظامی یا بیڈ گورننس کی ذمہ داری لینا تو کجا، الٹا وہ قاتل ڈمپروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عوام کو احتیاط کرنے کے مفید مشورے دیتے ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں سندھ کی وزیر صحت اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی بہن عذرا پیچوہو کے اس بیان کی کہ جس میں وہ ملیر ہاٹ کے قیامت خیز واقعے پر فرما رہی ہیں کہ عوام کو بھی سڑکوں پر احتیاط سے چلنا چاہیے۔ کراچی میں لوگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پولیس کے روکنے کے باوجود عوام ان کی نہیں سنتی، تو یہ ہے فرق اس مہذب دنیا اور ہمارے جیسے بدنصیب ملکوں میں غریبوں پر رول کرنے والے حکمرانوں میں۔ ملیر ہاٹ کے جس واقعے نے نہ صرف کراچی بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو لرزا کر رکھ دیا، وہاں محترمہ وزیر صحت صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ قصور ڈمپر یا ٹینکروں کا نہیں ہے بلکہ عوام کا۔ تو میرا مشورہ کراچی میں بسنے والے 3.5 کروڑ لوگوں کو یہ ہے کہ اب واقعتاً اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ایک فیصلہ کر لو کہ اب ان ظالموں سے، ان درندہ صفت حکمرانوں سے نجات حاصل کر کے ہی دم لیں گے، اور ساتھ موصوفہ کی بات کو مانتے ہوئے آج سے احتیاط شروع کر دیں۔ وہ احتیاط کیا کہ جب تک کراچی کو پانی نہیں ملے گا تب تک احتیاطاً پانی کا ٹیکس نہیں دیں گے، اسی طرح جب تک لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ ختم نہیں ہوگی کراچی والے احتیاطاً بجلی کے بل بھی نہیں دیں گے، اور ایسے ہی جب تک شہر کی سڑکیں، فٹ پاتھیں اور دیگر انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا کراچی والے احتیاطاً ٹیکس بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں جب تک معیاری تعلیم اور سہولیات دستیاب نہیں ہوں گی تب تک کسی قسم کی کوئی فیس بھی نہیں دیں گے، اور یہ احتیاط کراچی والے اب ہر محکمے اور اداروں میں کرنا شروع کر دیں۔ اور آخر میں سب سے بڑی احتیاط یہ کی جائے کہ آئندہ ایسے بے حس اور بے شرم حکمرانوں سے اس شہر کا واسطہ نہ پڑے، تو ان کی شکلیں دیکھنے، انہیں اسمبلیوں میں بھیجنے اور دوبارہ انہیں ووٹ ڈال کر اپنے سروں پر نچانے سے ہر ممکن احتیاط کی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس شہر کو متحد اور یکجا ہو کر ان احتیاطی تدابیر پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنا ہو، تاکہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ان ظالم حکمرانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکے۔